اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی عبادت بھی تب تک جائز نہیں جب تک شریعت میں اس کی دلیل نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت تب تک جائز نہیں جب تک شریعت میں اس قرآن میں حدیث میں اس کی دلیل نہ ہو۔ لیکن جو معاملات ہیں ان کا قاعدہ اس سے الگ ہے۔ معاملات کا قاعدہ یہ ہے کہ سارے معاملے جائز ہیں، حتیٰ کہ کسی معاملے کے بارے میں دلیل آ جائے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح لباس کا معاملہ ہے، ہر طرح کا لباس اپنے عرف کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے جائز ہے، پینٹ شرٹ ہو، شلوار قمیض ہو یا کوئی بھی اس طرح کا لباس ہو۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے کچھ حدیں لگا دی، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں لگا دی کہ لباس ہر طرح کا جائز ہے لیکن کسی حد میں رہ کے۔ مثلا کہ وہ لباس سطر کو ڈھانپنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ سطر ننگا ہو اور لباس پہنے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس پہنتے ہوئے دائیں طرف کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ کپڑا پہنتے ہوئے، کوئی چیز، جوتا پہنتے ہوئے آپ دائیں طرف کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری قید آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ بندہ برکت سے محروم ہو گیا، اسے برکت نہیں ملے گی، برکت سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ لباس سارے جائز ہے لیکن پھر قیدیں شروع ہو گئیں، حدود شروع ہو گئی کہ کون سا لباس جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ کوئی بھی لباس ہو، مرد، ہمارے علاقے کی جو رواج ہے اس میں جو عورتوں کا لباس ہے وہ مرد نہ پہنے، جو مردوں کا لباس ہے وہ عورتیں نہ پہنیں، ایک دوسرے کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب لباس پہنتے تو دعا کرتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اگر عربی نہ یاد ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ مطلب کتنے ایسے لوگ ہیں، مطلب سردیاں بھی آ گئی ہیں، انہیں لباس اچھا والا میسر نہیں ہے، تو جب لباس پہنے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا۔ اسألک خیرہ، میں اس لباس کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اور میں اس لباس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں لباس میں، پہننے میں، جو کچھ مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا سونا مردوں کے لیے جائز نہیں پہننا، انگوٹھی سونے کی، سونے کا ہار یا اس طرح کی سونے کی کوئی چیز مردوں کے لیے پہننی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، پہنے ہیں، انگوٹھی پہنے، جو مرضی کریں۔ اسی طرح مردوں پر ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، الا یہ کہ ایک دو داری ہوں اس میں بس، لیکن سارا کپڑا ہی ریشم کا ہو، مردوں پر ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ اور اس طرح کچھ لوگوں کا خاص رنگ ہوتا ہے، معصفر، یہ ایک رنگ تھا بڑا، جس طرح کھٹا رنگ ہوتا ہے نا، اس طرح کا رنگ تھا، تو اللہ کے نبی نے اس رنگ سے جو ہے نا اس کو پہننے سے منع فرمایا۔ اور پھر اب لباس کے علاوہ لباس کو پہننا کس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی جو ہمیں رہنمائی کی، فرمایا کہ جو شخص تکبر کے ساتھ، ہوتا تھا عرب میں بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ چودھری حضرات وہ اپنا لاچا یا اپنی شلوار لٹکا کے جناب وہ آ رہے ہیں تکبر کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، بجائے اس کے اس پر رحمت کرے، مشکل وقت میں اس کی مدد کرے،
اللہ اس کی طرف اس کو اللہ اس قابل سمجھے گا ہی نہیں کہ اس کی طرف دیکھا بھی جائے۔ اور جو عورتیں ہیں یعنی جو مرد ہیں وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتیں نیچے رکھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس معاشرے کا جائزہ لیں تو دعوے تو بڑے ہیں اللہ کے نبی سے پیار کے، اور ہماری طرح محبت کے دعوے ہیں، یا رسول اللہ، یا اس طرح کے دیگر کلمات، جان بھی قربان ہے، لبیک، فلاں فلاں، بڑے نعرے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ان نعرے مارنے والے کو ہی دیکھا جائے، یا تھوڑی دیر بعد اس کے پاس جایا جائے، تو اس کا پورا لباس، اس کی چال چلن بالکل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتیں نیچے رکھیں۔ لیکن اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو باہر نکلنے کا، یا خصوصاً یونیورسٹی جانے کا، تو وہاں پر بالکل ہی الٹ ہے، بالکل الٹ، 90 کے زاویے سے الٹ ہے۔ تو اسی طرح لباس کی اور مختلف جو ہے نا وہ قیود آتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوخا لباس، کچھ لوگ پہنتے تھے چیتے کی کھال، وہ اپنی سواری کے لیے پسند کرتے تھے، تکبر کے لیے کہ جن میں چیتے کی کھال جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر بکرا ہو یا جو حلال جانور ہیں اس کی جو کھال ہوتی ہے اس کا مسلح بنانا یا اس کو استعمال کرنا کسی طریقے سے بھی لوگ کرتے بھی ہیں، جائز ہے۔ لیکن چیتے کی کھال، شوخا یا اس طرح کے دیگر حرام جانوروں کی کھالیں استعمال کرنا، اس سے بھی منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ہمسایوں سے کیا سلوک تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل جو فرشتہ وحی لے کر آیا کرتا تھا، وہ اتنی مرتبہ آیا صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، اپنے امتیوں کو بتلائیں کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں۔ حتیٰ کہ آپ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شک پڑ گیا کہیں اللہ تعالیٰ وراثت میں ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیں۔ یعنی اتنا جبرائیل نے، ظاہر ہے جبرائیل جو ہے وہ حکم اللہ کا لے کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے ہمسایوں کے بارے میں اتنا تاکید کی کہ ہمسایوں کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر سالن بنائے، گوشت بنائے یا کوئی اس طرح کی ڈش بنائے تو وہ اس کا شوربہ زیادہ کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ چلیں وہ ایک کولی یا تھوڑا سا گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں کو دے آئے جا کے۔ ایک ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں جو نہ میسر ہو اور دوسرے کے گھر میں وہ چیز میسر ہو تو ہمیں مطلب لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ یار ان کے گھر فلاں چیز پکی ہے یا ان کے گھر دیگیں پک رہی ہیں آج، تو وہ ہمیں بھی دے کے جائیں گے۔ اس کا اندازہ تب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی ہمسائے ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں یا ان کا اس طرح کی صورتحال ہے تو ہم پر حق ہے کہ اپنا ارد گرد جو ہے نا کچھ حسب استطاعت لحاظ رکھیں ہمسایوں کا، ارد گرد کا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس میں ایک تو مسلمان آ جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے آنے پر ایمان رکھتا ہے، اور غیر مسلم بھی سارے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے ہی اللہ، اہل کتاب جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی۔ فرمایا ہر وہ شخص جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے برا سلوک نہ کرے، اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سونا تھا کہ آپ علیہ السلام سوتے کس طرح تھے۔ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز نوٹ کی، حتیٰ کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کتنی سالوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، اپنے والدین کے ساتھ رہیں، وہ چیزیں ہم نوٹ نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ نے نوٹ کی، اور 1400 سال سے چلتی آ رہی ہیں، اب تک ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے گنے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی کے بال 14 بال سفید تھے۔ کون ہوتا ہے کہ جا کے گنے اپنے جو ہے نا وہ بڑوں کے، یا کچھ شوق ہوتا ہے کہ میں گنوں،
لیکن صحابہ کو اتنی چاہت تھی کہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا. صحابہ کرتے کیا تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں نا وہ کسی نہ کسی صحابی کی رشتہ دار بھی تھی, ان کا کوئی تعلق تھا, تو وہ صحابہ اجازت لیتے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی عبادت, رات کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ اجازت دے دیا کرتے تھے, اور کچھ صحابہ چھوٹے بھی تھے, آپ ان کو بھی اجازت دے دیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ علیہ السلام جو صحابہ تھے نا چاہت کرتے تھے کہ آپ کی جو نجی زندگی ہے, جو گھر کی زندگی ہے, وہ بھی ہم دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ ہمارے لیے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر سونے تک, سونے سے پھر فجر تک آئیڈیل حکم ہمیں کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے. تو پھر یہ صحابہ نے پورا حق ادا کیا. اب وہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی یا صحابہ بری ذمہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے من و عن جیسے سنا تھا پہنچا دیا, ہمیں محدثین نے پہنچا دیا, ائمہ کرام نے, علماء کرام نے پہنچا دیا, ہم آپ کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اس وقت عذر نہیں بن سکے گا ہمارا. اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے تو نے عمر کہاں گزاری, تو نے جوانی کہاں گزاری. آج دیکھیں نا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ یار تو نے سارا دن کیا کیا, اپنے گھنٹے گھنٹے کا حساب دو, تو مشکل ہو جائے گا. کہاں حساب دوں گھنٹے گھنٹے کا؟ تو اللہ تعالیٰ جب سامنے بندے کو کھڑے کریں گے تو اللہ کہیں گے ہاں جوانی کہاں گزاری, وقت کہاں گزارا. تو اس وقت اگر ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دو بول اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے, یا اللہ میں نے کچھ وقت مسجد میں بھی لگایا تھا, میں دن میں 5 مرتبہ مسجد میں چلا جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے ہماری باتیں میں خشوع خضوع باقی نہیں رہ گیا, وہ اخلاص باقی نہیں رہ گیا, وہ جلدی آنا جلدی جو ہے نا وہ لیٹ جانا باقی نہیں رہ گیا. لیکن کم سے کم یہ تو ہے نا کہ جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے اخلاص نہیں ہے, ٹھیک ہے یار مطلب خشوع خضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کی پکار پر ہم حاضر تو ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم حاضر ہو رہے ہیں, تو نے بلایا تھا ہم پہنچے ہیں, آگے تو توفیق دے مزید خشوع آئے, ہم عادی بن جائیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ سنیں تو نیت کر لیتے ہیں. ہم الحمدللہ ہمیں سے سب ایسے ہی ہیں نا کہ جب اذان سنتے ہیں نیت کر لیتے ہیں کہ یار اذان ہو گیا مسجد میں جانا ہے. تو یہ نیت کا بھی ثواب ہے. آدھا ثواب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان نیت کرتا ہے, تو پھر مسجد میں جاتا ہے, پھر ڈبل ثواب ٹربل ثواب جس طرح اللہ جو دینا چاہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سوئے تو پہلا کام کیا کرے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے. دوسرا کیا کرے, جو برتن ہیں خالی برتن ہیں انہیں کھلے آسمان تھلے نہ رکھے, یعنی مطلب گلاس باہر پڑا ہے صبح استعمال کرنا ہے تو وہ اسے سامنے نہ رکھے, یا اسے انڈیل دے یا وہ کسی الماری کے اندر ہو اس طرح. اور چراغ, ہمارے ہاں اس وقت چراغ تھے, اور چراغ ہم نے بھی دیکھے ہیں بچپن میں, اب تو یہ رواج نہیں رہا. چراغ ہو, ہیٹر ہو, گیس کا ہیٹر ہو, چولہا ہو, یہ جلا کے مطلب اس کو بند کر کے سوئیں. اس کے دنیاوی طور پر دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے جو ہے نا وہ ہمارے واقعات سردیوں میں خصوصاً ملیں گے آپ کو سننے کے کہ فلاں جگہ پر وہ ہیٹر چلتا رہا اور رات کو صبح اٹھے سب فیملی جو ہے نا ختم ہو چکی تھی. تو فرمایا کیونکہ وجہ کیا ہے, اور برتن کو ننگا نہیں کرنا. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ چوہا ہی آئے, صرف آپ کی وہ لالٹین جل رہی ہے, آگ جل رہی ہے, وہ چوہا وہاں سے گزرے, وہ گر جائے, کسی کو آگ لگ جائے. اس طرح ہوا کئی مرتبہ اور سارا گھر جل جائے. فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ان چیزوں کا اہتمام کرو. اور اس کے ساتھ یہ ہوتی دنیاوی چیزیں, اور اس کے ساتھ جب سونے لگو تو اپنے دائیں طرف لیٹ کر اپنی رخسار جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ پہ رکھیں اس طرح کر کے, اور دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا, کہ اللہ تیرے نام پر میں مرنے لگا ہوں. یہاں الفاظ جو ترجمہ ہے نا وہ مرنے لگا ہے یہ ہے. تو یعنی نیند جو ہے نا وہ موت کی بہن ہے, نیند موت کی بہن ہے. اب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں کب خیال ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا کیا مطلب صورت اتنا ایک مطلب فوراً بندہ اٹھ جائے تو, ورنہ خیال نہیں ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. فرمایا اللہ میں تیرے نام سے ہی جو ہے نا وہ سوتا ہوں, تیرے نام سے ہی اٹھوں گا.
اور پھر اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اگر ہم ان دعاؤں کے ترجمے یاد کر لیں نا تو بڑا فائدہ ہوگا. ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے. احیانا، تو نے ہمیں زندہ کیا. بعد ما اماتنا، کہ ہم فوت ہو چکے تھے، ہم سو چکے تھے. والیہ النشور، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی نیند کو بھی بطور درس لیا ہے، نیند کو بھی بطور درس لیا ہے کہ ہم سوئے ہیں، تو نے اٹھایا ہے، تو نے سلایا ہے، اور اسی طرح ایک وقت آئے گا ہم سوئیں گے پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے، اور ہم نے تیری طرف ہی آخر کار جانا ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سوتے وقت اپنا بستر جھاڑتے اور دونوں ہاتھوں پر 3 کل جو پڑھ کر پھونکتے اور جسم پر مل لیتے، پورے جسم پر. اور رات کو سوتے وقت بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی ڈیوٹی تھی گلے پر، ان کی ڈیوٹی تھی. تو ایک آدمی ہر روز آتا چوری کرنے کے لیے، تو آپ پکڑتے اس کو، وہ بڑے ترلے کرتا اور منتیں کرتا، وہ چھوڑ دیتے. اسی طرح 3-4 مرتبہ ہوا، انہوں نے آ کے سنایا بھی اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی اس طرح مجھے ہو رہا ہے، 2-3 دن سے آدمی آ رہا ہے ایک گلہ چوری کرنے کے لیے. تو آخری دن جب وہ آیا تو انہوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو نا بڑی کام کی چیز بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا. تو وہ سیدنا ابو ہریرہ یہ بات لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی رات اس طرح ایک بندہ آیا تھا جو پہلے بھی آتا تھا، رات میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے تجھے اللہ کے رسول کے پاس حاضر کروں گا، تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں. اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے. تو آپ نے کہا کہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن تجھے سچ بات کر گیا ہے، پتہ ہے وہ کون تھا؟ تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتہ. فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا اور تجھے سچ بات کر گیا ہے. کہ جو انسان رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، یقیناً 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کام کو، آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اسی طرح رات کو سوئے ہیں، خواب آیا ہے، برا خواب ہے، تو فرمایا یہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور جب برا خواب آئے، ڈراؤنا خواب آئے تو اللہ سے پناہ مانگیں اور بائیں جانب جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھوک دیں جب برا خواب آئے تو. اسی طرح جو مشہور حدیث میں نے کل سنائی تھی آپ کو کہ آپ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ فاطمہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. اور یہ ویسے بھی رات کے جو ہیں وہ اذکار ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہوگا کہ آپ رات کو پھر کیا کیا کرتے تھے، رات آپ کی کس طرح کی ہوا کرتی تھی. ہماری طرح تھی کہ سوئے ہی 12 بجے ہیں اور صبح فجر ٹائم اٹھے ہیں، یا آپ کی رات ہم سے کچھ مختلف تھی، یہ ہم سنیں گے. تو کچھ نمازی وہ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب تعداد تھوڑی ہے آگے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن، حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، انبیاء ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو خاص مدد دی ہوتی ہے، ان کو معجزے دیے ہوتے ہیں. لیکن کل قیامت والے دن جب انبیاء آئیں گے، جب حشر کا میدان لگا ہوگا تو انبیاء کو دعوت دی جائے گی آؤ اپنی امتیوں کے ساتھ آؤ. تو فرمایا کہ پیغمبر ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پوچھا جائے گا کہ بس اکیلا پیغمبر ہے؟ تو کہا جائے گا اس پیغمبر کی دعوت پر کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. ایسے نہیں کہ پیغمبر نے حق ادا نہیں کیا، حق ادا کیا، لوگوں کو توفیق نہیں ملی، انہوں نے قبول نہیں کی دعوت. پھر ایک پیغمبر ہے اس کے صرف 2 آدمی ہوں گے، پھر 3 آدمی. اسی طرح پیغمبر ہوں گے جن کے پاس چند آدمی ہوں گے. آپ اندازہ کر لیں اس سے کہ نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کے ہیں. ان کی عمر اتنی نہیں تھی، عمر تو بہت زیادہ تھی، صرف تبلیغ والے سال وہ نبوت ملی، پھر تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تھے. لیکن بندے کتنے تھے؟ وہی جو ہم کہتے ہیں پنجابی میں 2.5 کو.
بندے وہی 10-12 تھے ان کے پاس جو مسلمان اور اسلام کو جنہوں نے مطلب ان کی دعوت قبول کی۔ تو ہمارا مقصد بلغوا عنی ولو آیا کہ پہنچا دو، لست علیہم بمسیطر، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، کیونکہ اللہ کے نبی جب آئے تھے تو بڑی طلب تھی کہ یار ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ابو جہل مسلمان ہو جائے، فلاں مسلمان ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ بات کریں ان کو، بات پہنچا دیں، منوائیں نہ کوئی بھی، پریشان بھی نہ ہوں کہ فلاں نہیں مان رہا فلاں نہیں مان رہا۔ تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو کتنی باتیں بتائی ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ گفتگو میں بیٹھے ہوں، کہیں کھانا کھا رہے ہوں، کہیں گھر بیٹھے ہوں، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوں، تو بات کر دیں۔ غلط بات کر رہے ہیں کوئی، لوگ دیکھیں کتنی جو سوشل میڈیا پر یا دیگر جگہوں پر بری باتیں پھیلا رہے ہیں اور بڑی بڑی ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی۔ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم جو ہمیں سیکھا ہے کہ کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے کہہ دیں، چاہے آپ جھوٹ بولتے ہوں، آپ بھی بولتے ہوں، اسے کہیں تو صحیح یار جھوٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی تھوڑے شرمندہ ہوں گے، یار میں نے اسے تو کہا ہے، خود میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس سے دل میں آہستہ آہستہ خود بھی شرمندگی آئے گی، یار میں ایک چیز کی دعوت دے رہا ہوں، خود بھی وہی کام کر رہا ہوں، تو چلتے چلتے کسی کو یار یہ بات درست نہیں، آپ کا ہمسایہ کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اسے بتائیں کہ یار اللہ کے نبی جس کے ہم امتی ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے نا وہ یہاں فتح گڑھ میں ادارہ ہے نہا اسٹوڈیو، اس کی طرف سے جو ہے نا وہ 5 روزہ منعقد کیا گیا ہے۔ جو ادارے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔